اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 اور مشکات میں بھی ہے 6135۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں۔ مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ، اور یہ کہتے ہیں جی سب و شتم سے مراد تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے۔ آپ دارالاسلام کی مسلم شریف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے PDF دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، اس میں واضح الفاظ ہیں۔ وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابا التراب، تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب و شتم کا معنی تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ لعنت بھجوایا کرتے تھے، اور آگے حدیث کا نمبر بتایا 6229 کہ لعن اللہ ابا التراب، یعنی یہ بات واضح اس نے بتائی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو تراب پر لعنت بھیجو۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے، بلکہ کتنا بڑا ٹھگ ہے۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا ٹھگ ہے کہ کس طرح ٹھگی کر رہا ہے عوام سے۔ جو حدیث ہے 6220 6220، اس میں صرف اتنا ہے، آپ کے سامنے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ امرا معاویہ بن ابی سفیان سعدن، امرا حکم دیا معاویہ بن سفیان نے سعد کو۔ کیا حکم دیا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے کہا کہ ایسا تم علی پر لعنت بھیجو نعوذ باللہ، یا انہیں سب و شتم کرو، بلکہ آگے لفظ کیا، فقال فرمایا، یعنی حکم دیا۔ اب اس کی کوئی وضاحت نے کیا حکم دیا؟ اس میں محدثین کہتے ہیں دور بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تو کہا قریب آ جائیں، اور بعض یہ کہتے ہیں امرہ، انہیں امیر مقرر کیا، یہاں امیر بننے کی پیشکش کی۔ امرہ، یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم وحید الزمان، وہ بھی ترجمہ کرتے امرہ کہ آپ نے حکم دیا کہ آپ امیر بنیں، یا امیر بننے پر آپ نے مشاورت کی۔ اور اسی طرح علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے امرہ کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ حکم دیا نہیں بلکہ امیر مقرر کیا یا امیر بننے کی پیشکش کی۔ تو اس نے کہا جی یہ حکم دیا امیر معاویہ نے کہ تم حضرت علی پر سب و شتم کرو نعوذ باللہ۔ ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ دیکھیں امرا حکم دیا، اگر انہی کا معنی مان لیتے ہیں، حکم دیا معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو، کس چیز کا حکم دیا؟ آگے کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے بات کو ملانا کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ آگے فقال، امیر معاویہ فرماتے ما منعک ان تسب ابا تراب، کیا بات ہے، کیا چیز آپ کو منع کرتی ہے کہ آپ ابو تراب پر تنقید نہیں کرتے، تسب تنقید نہیں کرتے، انہیں برا بلا نہیں کہتے؟ تو یہاں امیر معاویہ ان سے پوچھ رہے ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی سے الگ تھلگ رہتے تھے، اس کے باوجود آپ کے فضائل بیان کرتے تھے۔ تو امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ان پر تنقید نہیں کرتے۔ اب جو اگلی حدیث ہے اس نے بیان کی، کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ٹھگ ہے پاکستان کا، اس میں کیا ہے، استوملا ان سہل بن سعد قال، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ استوملا علی المدینہ رجل من آل مروان، مدینہ میں آل مروان میں سے ایک آدمی حاکم بنا، امیر بنا۔ قال، کہتے ہیں سہل بن سعد، فدعا سہل بن سعد، اس نے سہل بن سعد کو بلایا، فامرہ، اس آدمی نے حکم دیا، یعنی جو مدینے کا جو حکمران تھا، پتہ نہیں کون تھا، رجل من آل مروان، آل مروان میں سے ایک آدمی تھا، اس نے حکم دیا کہ آپ ان پر سب و شتم کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر۔ تو حضرت سہل نے انکار کیا، تو اس نے کہا جب تم انکار کرتے تم یوں کہو لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ من ذالک، لعن اللہ ابا تراب۔ یہ اس آل مروان میں سے ایک آدمی نے حضرت سہل سے یہ بات کہی، حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں ہے۔ کس طرح اس نے دو باتوں کو ملایا، دو حدیثوں کو ملایا کہ 6220 نمبر حدیث ہے، اس میں امیر معاویہ کا ذکر آیا۔ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے جو حکم دیا بھائی ادھر میرے پاس قریب آؤ، اور حکم جو دیا اس کی آگے وضاحت کوئی نہیں ہے، اور آپ نے یہ نہیں حکم دیا کہ آپ ان پر جو ہے وہ سب و شتم کرو۔
بلکہ فرمایا کیا بات ہے آپ ان پر سب و شتم نہیں کرتے, آپ ان پر تنقید نہیں کرتے. اب اگلی حدیث اس کے ساتھ ملائی جس میں آل مروان میں سے ایک آدمی نے سہل بن سعد کو کہا کہ آپ حضرت علی پر سب و شتم کریں. اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا. تو اس بندے نے جو آل مروان میں سے ایک آدمی تھا اس نے یہ کہا کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ یوں کہیں لعن اللہ ابا تراب نعوذ باللہ کہ ابو تراب پر لعنت ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو اس ٹھگ نے, یہ جو پاکستان کا بڑا ٹھگ ہے, کس طرح حدیثوں کو ملایا اور امیر معاویہ کی بات بتائی. جیسے آپ نے سنا اس نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ علی پر سب و شتم کرو, آپ کو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا. اور ساتھ میں ملایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب و شتم سے برا تنقید نہیں بلکہ یہ حکم دیا کرتے تھے کہ تم ابو تراب پر لعنت بھیجو. اور وہ جو لعنت والی بات ہے نعوذ باللہ, رجل من آل مروان میں سے ایک حاکم تھا یا امیر تھا, اس نے یہ بات کہی تھی. تو اس آل مروان میں سے ایک آدمی کی بات کو حضرت امیر معاویہ پر لے آنا اور دو حدیثوں کو گڑبڑ کرنا, ملانا, یہ ایک ٹھگ کا کام ہو سکتا ہے. یہ اس دنیا کا بڑا ٹھگ ہے, بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹھگ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی. آپ اس کو سمجھیے, حدیثیں آپ کو پڑھ کے کس طرح جھوٹ باندھتا ہے, عام آدمی کو نہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح ٹھگی کرتا ہے, کس طرح جھوٹ باندھتا ہے, کس طرح مکاری کرتا ہے. تو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کی اور مزید مکاریاں. جس طرح یہاں اس نے مکاری کی 6220 نمبر حدیث میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہے, لیکن آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ علی پر رضی اللہ پر آپ جو سب و شتم کریں, بلکہ پوچھا کہ آپ ان کی تعریف بیان کرتے ہیں تو آپ ان پر تنقید نہیں کرتے. اور اگلی حدیث 6229 حدیث نمبر ملا کے رجل من آل مروان کا ذکر تھا, وہ حضرت امیر معاویہ پر فٹ کی. تو یہ اتنا بڑا ٹھگ اور جھوٹا اور مکار ہے. اگر اس کی مزید مکاریاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے, بتائیے کہ کتنا بڑا ٹھگ ہے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.